پاکستان عوامی تحریک کا مشاورتی اجلاس میانی دبئی پلازا میں پاکستان عوامی تحریک کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چودھری صدیق، چودھری یعقوب اور ضلعی نائب صدر حاجی طاہر محمود عوان نے شرکت کی۔ اجلاس میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے بعد حاجی طاہر محمود عوان نے سحر نیوز کو بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک پورے ضلع میں اپنے نشان پر الیکشن لڑے گی، کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں پاکستان عوامی تحریک نمایاں پارٹی بن کر ابھرے گی، کیونکہ عوام جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل صرف نظام کی تبدیلی میں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک کا مشاورتی اجلاس میانی دبئی پلازا میں پاکستان عوامی تحریک کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں چودھری صدیق، چودھری یعقوب اور ضلعی نائب صدر حاجی طاہر محمود عوان نے شرکت کی۔ اجلاس میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ طاہر محمود عوان نے سحر نیوز کو بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک پورے ضلع میں اپنے نشان پر الیکشن لڑے گی اور کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل صرف نظام کی تبدیلی پر ہے۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر بلدیہ ٹاؤن نمبر 7 قبرستان پر جوئے کے اڈے کی خبر چلنے پر ایس ایس پی کی ماڑی نے نوٹس لے لیا۔ ایس ایچ او مدینہ کالونی انسپکٹر سالم رند نے بھاری نفری کے ہمراہ چھاپہ مارا، مگر وہاں جوا سٹہ چلنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ دوران چھاپہ مرتب ویڈیو بطور ثبوت شیئر کی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او سالم رند نے اہل علاقہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں کسی بھی قسم کا جرم ہوتا ہے تو مجھے آگاہ کریں، آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ ریسکیو 1122 چکوال نے اپنی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 چکوال ڈاکٹر عتیق احمد خان نے سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کی تقریب میں کہا کہ 2022 میں ریسکیو 1122 چکوال کو 50 موٹر بائیک ایمبولینسز فراہم کی جائیں گی اور ضلع کی تمام تحصیلوں میں سروس کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ سال 9658 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جن میں سے 111 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 140 فائر ایمرجنسیز میں 74 ملین روپے کا سامان محفوظ کیا گیا۔ ریسکیو آن لائن ٹریننگز اور ایمرجنسی مدد کے لیے بالترتیب ریسکیو کیڈٹ کارپس، RCC اور ریسکیو 1122 اپلیکیشنز لانچ کر دی گئی ہیں۔ کالرز ایمرجنسی وہیکل سے براہ راست رابطہ کر سکیں گے۔ اس موقع پر دیگر ایڈمن سٹاف کے ساتھ ایمرجنسی آفیسر ساجد حسین، سینئر اکاؤنٹنٹ ملک وقار، اسٹیشن کوآرڈینیٹر ممتاز امان، میڈیا کوآرڈینیٹر خرم منظور اور دیگر اہلکار موجود تھے۔